کہ جو سزا جو بات آپ فرما رہے تھے گھوڑے کے تعلق سے، گائے کے تعلق سے، اونٹ کے تعلق سے، وہ قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے، بالکل نہیں. مگر آپ قیامت کی ہولناکی کو اور دنیا میں ان جانوروں کے جو حقوق آتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہو یا چوری کی گئی ہو، تو اس کو جو تفصیل بتا رہے ہیں کہ مسئلہ آیا گدھے کا، تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں بتلائی، مگر فلانی آیت سے اس سے مسئلہ نکلتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم جو ہیں وہ قرآن سے ہٹ کر بھی دیے جاتے ہیں. اسی واسطے وہ جو آیت ہے کہ ان هو الا وحی یوحی، کہ جو بھی پیغمبر کوئی بات کہتے ہیں وہ ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے. تو جو بھی پیغمبر کوئی بات کہیں گے ہم اس کو یہی یقین کرتے ہیں، اور یہی یقین کرنا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں یہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، پھر کیونکہ بات آئی تو یاد دلا دوں کہ اللہ کی طرف سے ہونے کے دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں، اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم پہنچا دیا گیا. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے فرمانے یا کرنے سے پہلے کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، مگر آپ نے فرمایا یا کیا، حکم دیا آپ نے کوئی. اب اگر وہاں سے کوئی اس کا انکار نہیں ہوا کہ آپ نے غلطی کی ہے، خاموشی ہے اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے تصدیق ہو گئی. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما رہے ہوں، کوئی فیصلہ دے رہے ہوں، اور وہ اللہ کی مرضی اور پسند کے خلاف ہو اور وہاں سے خاموشی اختیار کر لیا. یہ نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو اللہ کی پسند کے خلاف ہے، فوراً جو ہے بتایا گیا آپ نے جو یہ فیصلہ کیا، آپ نے جو یہ فرمایا، یہ ٹھیک نہیں. قرآن شریف میں موجود ہیں وہ کئی واقعات، کئی مثالیں موجود ہیں، احادیث میں بھی ہیں. تو اس واسطے اگر وہاں سے سکوت ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہوگا. تو بہرحال یہ کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کے اندر اور معاملات کو بھی شامل کیا ہے، کیش سے ہٹا کر. مثلا جو لین دین ہے وہ کیش کا کیش سے جس طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح سے ادھار اور قرض سامان کو بھی سامان کے بدلے میں لیا اور دیا جاتا ہے. سمجھا ہی نہیں بات؟ جیسے کیش کو کیش کے بدلے میں دیتے ہیں قرض، اسی طرح سے سامان کو بھی تو سامان کے بدلے میں دیتے ہیں. تو اس کو جو ہے حدیث میں لیا گیا. اور آپ نے فرمایا 6 چیزیں آپ نے کاؤنٹ کی: الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد. یہ آپ نے فرمایا کہ گیہوں کے بدلے میں گیہوں، جو کے بدلے میں جو، کھجور کے بدلے میں کھجور، نمک کے بدلے میں نمک، اور سونے کے بدلے میں سونا، اور اسی طرح سے چاندی کے بدلے میں چاندی. فرمایا یہ ہاتھوں ہاتھ ہوگا اور برابر برابر ہوگا. اس میں اگر اضافہ کیا گیا، اگر مطلب یہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہے، قرض ہے تو قرض ہے تو پھر اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اضافہ ہوا یا ہاتھوں ہاتھ لینے میں یا ٹائم مقرر کرنے میں، وہ سود ہو جائے گا. اسے فرمایا کہ اگر یہ مثلا بھی مثلا نہ ہوا، کچھ کمی یا زیادتی کے ساتھ لین دین ہوا، مثال کے طور پر گیہوں دیتا کہ صاحب مجھے 10 کلو گیہوں دے دیجئے، میں آپ کو 4 مہینے کے بعد 15 کلو دوں گا. سود ہے. ہاتھوں ہاتھ یدم بیدن و مثلا بمثل، لین دین ہونا چاہیے. تو اب پہلے تو بعد میں مجھے اگر میں بھول جاؤں تو بتا سکتے ہیں، یاد دلا سکتے ہیں حل کیا ہے اس کا، لیکن پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو چیزیں اس میں گنائی ہیں آپ نے، ایک تو گیہوں، دوسرا جو، تیسرا جو ہے کھجور، اور چوتھا نمک، اور 5واں سونا، اور 6 چاندی. یہ 6 چیزیں حدیث میں آتی ہیں. یہ حدیث تمام حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کو فقہاء نے اصل الاصول قرار دیا ہے سامان کے لین دین کے معاملے میں. لیکن فقہاء نے اس پر نظر کی ہے کہ بھئی یہ 6 چیزیں کیوں لی گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آیا اس سے کوئی اصول نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟
جہاں تک جو اہل الظاہر کہلاتے ہیں، جن کو آج کل لوگ اہل حدیث بھی کہہ دیتے ہیں، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اہل حدیث کہہ دیتے ہیں اہل حدیث سبھی ہیں میاں، تو میں حدیث سے ہٹ کر کون باہر نکل کے جائے گا؟ تو وہ فقہ والے جو ہیں کہ اب حدیث سے ہٹ کر تھوڑی فقہ نکال کے لاتے ہیں، سب کے سامنے حدیث ہی ہے۔ امام شافعی کے حدیث نہیں سامنے رکھتے، امام مالک جو ہے وہ حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے سامنے کیا قرآن اور حدیث نہیں ہے؟ سبھی اہل حدیث ہیں، لیکن بہرحال اہل ظاہر، اسی لیے اس زمانے میں ان کو اہل ظاہر کہا جاتا تھا، یعنی مطلب ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے۔ تو اہل ظاہر جو ہیں وہ تو انہی 6 باتیں کو لیتے ہیں۔ حدیث میں 6 چیزیں ہیں، لہذا 6 چیزوں کے اندر کمی اور زیادتی جو ہے وہ سود بنے گی۔ ان 6 چیزوں کے علاوہ دنیا کا اور سامان کمی زیادتی کے ساتھ لے دے کر سکتے ہیں، یہ تو اہل ظاہر نے کہا۔ لیکن جہاں تک ان فقہا کا تعلق ہے، امام شافعی، امام مالک اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے غور کیا کہ 6 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اس میں کھانا ہونا چاہیے، سامان کھانے کا ہونا چاہیے۔ یہ تو ہے کس چیز سے نکالا کہ اس میں گیہوں ہے، اس میں جو ہے اور اس میں نمک ہے، اس میں کھجور ہے۔ ان 4 چیزوں کو تو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کھانے والی چیز ہونی چاہیے۔ اور سونے اور چاندی جو ہے ان کو نقدین کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، یعنی یہ کیش ہے۔ آج کل جو جس کو ہم کیش کہتے ہیں وہ دراصل کیش نہیں ہے، وہ تو بل، یہاں وہ لفظ صحیح بولا جاتا ہے، بل، جو بل بولتے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ دراصل وہ جو کاغذ کا پرزہ ہے، سمجھ میں آیا، وہ کیش نہیں ہو سکتا۔ کیش وہ ہے جو اس کے پیچھے ہے، سمجھ میں آیا، جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، جس کا وہ بل ہے۔ تو نقدین کہتے ہیں، نقد کہتے ہیں کیش کو۔ تو اصل میں آج کل تو چونکہ اکنامکس کی جو ہے وہ بالکل فاؤنڈیشن بدل گئی ہے، لیکن ایک زمانے میں نقدین جو ہیں وہ 2 ہی سمجھی جاتی تھی۔ نقد، کیش جس کو کہتے ہیں، وہ سونا اور چاندی۔ جس گورنمنٹ کے پاس جتنا سونا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کیش اتنا ہی سمجھا جاتا تھا، اتنے ہی وہ بل ایشو کرتی، تو گورنمنٹ برابر چل رہی ہے۔ اور اگر جتنا سونا گولڈ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اس نے بل جو ہے وہ اسپریڈ کر رکھے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہاں انفلیشن چل رہا ہے اور وہ گڑبڑ ہے وہاں۔ تو نقدین جو ہے وہ سونے اور چاندی کو کہا جاتا ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ ان سے سونے اور چاندی کے تذکرے سے قیمتی ہونا اور 4 ان چیزوں سے کھانے والی چیز ہونا، یہ 2 اصول نکلتے ہیں۔ لہذا ہر وہ چیز کہ جو کھانے میں آتی ہو اور وہ قیمتی ہو، اس میں جو ہے کمی اور زیادتی کے ساتھ اس کا لین دین جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ امام شافعی نے سمجھا۔ چنانچہ آپ اگر مثال کے طور پر دودھ کی بنی ہوئی کوئی چیز جو ہے، مٹھائی وغیرہ، کوئی اور اس طرح کی چیز، وہ اگر آپ لیں، شکر ہے مثلا، شوگر ہے، شوگر اس کے اندر نہیں آتی 4 چیزوں کے اندر، لیکن شوگر جو ہے اگر آپ اس کا لین دین کمی زیادتی کے ساتھ کریں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول نکالا ہے وہ سود ہو جائے گا، کیونکہ وہ کھانے کی چیز ہے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ تو طعام ہونا چاہیے اور قیمت والی چیز ہونی چاہیے، بے قیمت نہیں۔ اسی واسطے جیسا چونا ہوتا ہے، تو چونا جو ہے اس میں کمی اور زیادتی امام شافعی کے مسلک پہ ہو سکتی، لین دین 10 کلو چونا دیجئے اور کہیں گے 15 کلو میں 4 مہینے کے بعد دے دوں گا، جائز ہے، کیونکہ یہ نہ تو کھانے میں آنے والی چیز ہے اور قیمتی ہوگی مگر کھانے کی چیز نہیں، طعام کا لفظ اس پر نہیں آتا۔ یہ ہے امام شافعی کا فرمانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو غور کیا تو اس کے اندر ہمیں 2 چیزیں ہاتھ آتی ہیں، اور وہ یہ کہ کھانا ہونا چاہیے اور ساتھ میں جو ہے وہ ذخیرے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے۔ ذخیرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو اسٹور کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے آج کل تو میاں ہر چیز اسٹور ہو جاتی ہے، میں فریج میں فریزر میں رکھ دیجیے، اس کو اسٹور نہیں کہتے۔ اسٹور کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنی ذات سے اس میں ٹھہرنے کی صلاحیت ہو۔ تو یہ ہے وہ، یہ 2 چیزیں انہوں نے نکالی کہ ایک تو کھانا ہونا چاہیے اور وہ اسٹور کے قابل ہو۔ اس واسطے اگر کھانا تیار کیا ہوا ہے مثلا، تو اگر تول کر کے کھانا مثال کے طور پر پلاؤ بریانی تلوا لیجیے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے بدلے میں کہا میں 2 پلیٹ دے دوں گا، تو امام مالک کے نزدیک یہ سود نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسٹور ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ کھانا تو ہے مگر اسٹور نہیں۔
یہ اسٹور ہونے کی صلاحیت ہے مگر کھانے کا لفظ اس میں نہیں آتا، کھانے کی چیز نہیں ہے، تو بھی امام مالک کے نزدیک اس میں کمی اور زیادتی سے سود نہیں ہوگا. یہ امام مالک کا اصل ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو غور کیا، انہوں نے کہا ہم کو اس میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ قیمتی ہونا بھی ہے اور ساتھ میں وزن ہونا بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ وزن کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چیز توڑ کر دی جاتی ہے، تو توڑ کر یا ناپ کر دونوں چیز آتی ہیں. ناپ اور تول دونوں ایک ہی حقیقت رکھتے ہیں. تو ناپ کر دی جانے والی ہو یا تول کر دی جانے والی چیز ہو، اور وہ قیمتی بھی ہو، یعنی قیمت اس کی سمجھی جاتی ہو، یہ دو باتیں پائی جائیں، جس چیز کے اندر بھی اس میں کمی اور زیادتی کے ساتھ اس کا لین دین جائز نہیں ہوگا. انہوں نے دائرہ وسیع کر دیا اس لحاظ سے. تو اب اس میں وہ تمام چیزیں جو تول کر بکتی ہوں اور اس کی مارکیٹ میں قیمت ہو، ایسا نہیں کہ جو چاہے آئے اٹھا کے لے جائے. تو اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر مثلا کوئی شخص جو ہے وہ جنگل کی لکڑیاں جو ہوتی ہیں عام طور پر بعض لوگ یا اپنے گھر کا رکھ دیتے ہیں لکڑیاں کاٹ کر کے پیچھے بیک یارڈ سے، اور کہتے ہیں کہ بھئی جلانے والی لکڑی لے جاؤ، فائر ووڈ ہے. تو اس نے رکھ دیا وہاں، وہ وزنی تو ہے مگر یہ ہے کہ صاحب اس نے کوئی قیمت نہیں رکھی. تو اگر کوئی شخص کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب آپ بیچ تو نہیں رہے مگر ہم کو دے دیجئے پھر ہم آپ کو دے دیں گے، وہ کر سکتے ہیں ایسا. تو مطلب یہ ہوا کہ وزنی ہونا اور دوسری بات کیا ہے؟ قیمتی ہونا. یہ دو چیزیں ہیں امام حنیفہ کے نزدیک. تو اس طرح سے سود کے یہ احکام اس سے نکلے. یہی وہ بات تھی. آپ نے سنا ہوگا یہ آج کل کے بڑے بڑے محققین جو ہے نا، یہ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، میں ان کو بڑا محقق اس لیے کہتا ہوں کہ دور کی وہ بات نکال کے لاتے ہیں کہ 14 سال میں کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. تو آج کل ان کے کہ جن کا نہ مذہب اسلام اور نہ وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھیں، نہ اس کی برکت کو سمجھیں، نہ اس کا مزاج کو سمجھیں، لیکن صرف اس لیے کہ ڈگریاں ان کے پاس ہیں اور وہ جناب اجتہاد کرتے ہیں. تو آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سود کا مسئلہ شریعت میں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. بھائی کہاں سے کہہ رہے ہو کلیئر نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا اللہ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تمہاری، اللہ کے رسول کی سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عمر کا ایک قول مل گیا، اس کو لے کے اب کہتے ہیں سود کا مسئلہ صاف نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سود کے مسئلے میں آپ نے وضاحت نہیں فرمائی، وضاحت شافی. یہ حضرت عمر کا فرمان ہے. میں نے پہلے ابھی بتلا دیا کہ جہاں تک کیش کے لین دین کا تعلق ہے اس کو تو مشرکین بھی سود کہتے تھے. جو چیز پہلے سے سود مانی جاتی ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا اس سود کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ صاف نہیں تھا. ہاں جو چیز جس کو حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ وہی تھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ سامان کی لین دین کے سلسلے میں جو آپ نے 6 چیزیں گنائی ہیں، ان 6 چیزوں کا مقصد کیا ہے. یہ تھی وہ بات کہ جس کے بارے میں حضرت عمر کا کہنا یہ ہے کہ مسئلہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 6 باتیں کیوں بتلا رہے ہیں، 6 کا مقصد کیا ہے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی وضاحت آپ نے نہیں فرمائی. اسی لیے اس مسئلے میں پھر ائمہ مجتہدین نے غور و فکر کیا. ورنہ جہاں تک نفس سود کا نفس ربا کا تعلق ہے وہ مسئلہ کلیئر ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں. آگے کی آیتیں جو آ رہی ہیں ان آیتوں کو رکھنے کے بعد بھلا اتنے اہم مسئلے کے اندر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیرے میں چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ اتنا اہم مسئلہ جس کے لیے قرآن نے جو آیتیں آگے آپ پڑھیں گے اس سے معلوم ہوگا کتنی اہم بات ہے. تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نقل تو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ حضرت عمر کہاں کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کس بات پر کہہ رہے ہیں. یہ ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ آج کل کے بڑے بڑے محققین جو ہیں وہ ایسی تحقیق لاتے ہیں. تو بہرحال آگے فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ. ہاں اللہ جزاک خیر. میں نے کہا اس کے حل کی صورت ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آج کوئی سامان لینا چاہتا ہے اور وہ یہ کہ صاحب کچھ وقت گزرنے کے بعد مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے آپ جس کو کہتے ہیں سیڈ خریدتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ جو کسان جو ہے وہ بیج خریدے گا اور کھیت میں ڈالے گا. مکئی ڈالنا ہے، اس کو گیہوں ڈالنا ہے، تو مکئی کا کیا ہے؟ مکئی تو ہے وہ، اور گیہوں جو ڈالے گا وہ بطور بیج کے وہ کیا ہے؟ گیہوں ہی تو ہے، اسی سے وہ کھیتی ہوگی. اب آج اس کے پاس وہ کیا ہے؟ وہ مان لیجیے پیسہ نہیں جس سے کہ وہ کیا بیج خریدے.
تو کیا کرے؟ اس کی دو صورتیں. ایک صورت تو یہ صاحب مجھے 10 کوئنٹل مجھے گیہوں دے دیجئے، میں اپنے کھیتوں میں ڈالوں گا، میں آپ کو اس کے بدلے میں 15 کوئنٹل دے دوں گا. سود ہے. یہ نہیں کریں گے. کرنا کیا ہے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ 10 کوئنٹل جو آج اس کو لینا ہے گیہوں بیج کے واسطے یا کسی بھی ضرورت کے لیے، اس کی قیمت متعین کر لے کہ صاحب کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے ذمہ ادھار ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ادھار رہے گا. تو اب اس کے بعد پھر جب وہ وقت آئے 4 مہینے کے بعد جب کہ وہ دے سکتا ہے، وہ لے جا کر کے پھر اسی کو کہے کہ صاحب میرے پاس جو ہے یہ 15 کوئنٹل یہ ہے، تو آپ کتنے میں لیتے ہیں؟ تو یہ ایک معاملہ ہو جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہو جائے. چاہے وہ اس صورت میں دونوں کی اس 10 کوئنٹل کی قیمت جو مثال کے طور پر $500 بنتی ہے، اس 15 کوئنٹل کی قیمت بھی $500 بن جائے، یہ ہو سکتا ہے، مگر دو معاملے الگ الگ ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے کہ 10 کوئنٹل جو لیے $500 کا لیا، وہ $500 ادھار ہے میرے ذمہ، میں دوں گا آپ کو. اس کے بعد جب میرے ہاتھ میں غلہ آ گیا کھیت سے تو میں 15 کوئنٹل آپ کو بیچتا ہوں. کتنے میں لیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فصل جب مارکیٹ میں آتی تو قیمت گر بھی جاتی، تو آپ کہتے ہیں $500 میں. ٹھیک ہے، $500 میں یہ لیجئے 15 جو ہے کوئنٹل غلہ. اب آپ سے قیمت لے کے میں آپ کو وہ قرضہ لوٹا سکتا ہوں جو میں نے 10 کوئنٹل جو غلہ خریدا تھا بطور قرض کے. تو یہ دو الگ الگ معاملے، میں نے کہا یہ حل ہے جو فقہا نے بتلایا. ایسے ہی چیزوں کو دے کر لوگ فقہا کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ یہ فقہا کے بدنام ہونے کی بات نہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. مزاج شریعت کو سمجھنے کے بعد اب یہ کہ مارکیٹ میں تو چلنا ہے، کام کرنا ہے. کسان جو ہے اس کو چیزیں خریدنی ہے، مثلا کہاں سے خریدے گا بیچارہ؟ نہیں خریدے گا تو کھیتی کہاں سے کرے گا؟ تو جائز راستہ نکالا ہے اس کا کہ دو الگ الگ معاملے کر لیے جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی، اور نیت بھی بخیر ہونی چاہیے. نیت بخیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس کو جزا ملے گی، نہ کہ سزا. فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. یعنی کیا مطلب؟ کہ جو چیز حرام تھی وہ حرام ہے، سود حرام ہے. فانتہا، پھر وہ رک گیا. فلہ ما سلف، جو ہو چکا، جو کھایا گیا، اس کا اب کوئی حساب کتاب نہیں. یہ نہیں کہ صاحب حرام ہے، او ہو اتنا حرام ہے، میں نے 10 سال پہلے تمہیں سود دیا تھا واپس. اب جو ہو چکا ہے ہو چکا. فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. کیا مطلب ہے؟ اب تم اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے. اس حکم کے آنے سے پہلے جن لوگوں نے سودی معاملات کر لیے ہوں گے، لین دین ہو چکا ہے. ایک تو یہ کہ لین ہوا، دین نہیں ہوا، ابھی بات بیچ میں اٹکا ہے، وہ قصہ نہیں ہو رہا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. لیکن جہاں لین دین ہو چکا ہے، اب کسی کو گالیاں دینا اور برا کہنا، یہ مطلب یہ ہے کہ حکم شرعی آ جانے سے پہلے جو کام کیے گئے ہیں اس پر لان تان حکم شرعی آنے کے بعد نہیں ہونا چاہیے. وامرہ الی اللہ کا مطلب یہی ہے، اللہ کے حوالے اس کا معاملہ. ومن عاد، اور جو جس نے پھر سے دوبارہ وہ کام کیا کہ جس کے لیے حکم آ چکا اللہ کا کہ وہ ناجائز حرام ہے، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ سود کا حکم معلوم ہونے کے بعد پھر وہ اس سے نہ روکنا، اس کی سزا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کی پرورش کرتے ہیں. لیکن یہاں لفظ ہے یوربی، سمجھ میں آیا؟ اور یوربی بھی وہ ربائی سے بنا ہے. اور ربا کے معنی کے کیا بتلائے تھے؟ میں نے کہا تھا اصل اس کا روٹ پر جو ہے وہ رب یربو جو ہے تربیت، بڑھاوا دینا، بڑھانا کسی چیز کو. تو جس چیز کو لوگ ربا کہتے تھے کہ اس سے مال بڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے مال بڑھتا نہیں گھٹتا ہے. اور جس چیز سے لوگ سمجھتے تھے کہ مال گھٹتا ہے، صدقہ دینا، قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہی اس میں جو ہے ربوبیت پائی جاتی ہے، یعنی مطلب بڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ صدقہ دینے والا جب کوئی چیز دے رہا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ مال تو خرچ کر رہا ہے نا، وہ صدقہ دینے والا. $100 ہے، اس نے $10 صدقہ دے دیا، تو دیکھنے میں کیا ہوا؟ 90 رہ گئے، $10 کا نقصان کیا. مگر یہ $10 کا نقصان کیوں گوارا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نظر اس پر ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں. سمجھ میں آئے؟ اللہ راضی ہو جائیں. میرے $10 جا رہے جائیں، میرے 100 کے 90 رہ جائیں گے، مگر مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی
ہی نے کا تو دیا ہوا تھا، $100 بھی کسی نے دیے تھے، اسی کے تو دیے ہوئے ہیں، تو اس کے خزانے میں کیا کمی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتے ہیں، دنیا میں بھی پڑھاتے ہیں اور آخرت میں بھی پڑھائیں گے۔ دنیا میں تو یہ کہ اس کو اضافہ ملتا رہے گا، مگر اللہ کے دینے کی یہ صورت نہیں ہے کہ اللہ میاں پہلے سے اس کے ساتھ ایک رسید لگا کے بھیج دیں کہ تم نے جو $10 دیے تھے اس کے بدلے میں ہم تم کو یہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اس واسطے کہ کتنی رسیدیں وہاں سے آئیں گی میاں، سمجھ میں آیا؟ ہر سیکنڈ کے اوپر تو وہاں سے نعمت مل رہی ہے، اور سیکنڈ کے بھی اگر 1000 حصے کرنا چاہیں تو ہر ایک حصے پر اللہ کی طرف سے نعمت آ رہی۔ کون سی نعمت کس ہمارے اچھے عمل کے بدلے میں ہے؟ تو وہاں سے بے شمار نعمتیں آ رہی ہیں، اور کچھ نعمتیں ظاہر ہے کہ وہ آتی ہیں کہ جو ہمارے حسن عمل کے نتیجے میں۔ تو صدقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بڑھاتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا، جس کا وہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ صاحب ایک دانہ ڈالو، جس طرح کسان ایک دانہ ڈالتا ہے 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جہاں تک سود لینے والے کا تعلق ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ ناراض کر رہا ہے؟ سمجھا؟ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، مجبوریوں سے، اور اپنا بھلا ناروا طریقے پر کرنا چاہتا ہے۔ اتنی ناجائز اور غلط چیزیں ہیں، تب اس صورت میں اس کا مال بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو گھٹاتے ہیں اپنے اثر کے لحاظ سے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تو محبت نہیں فرماتے ہر کفر کرنے والے گنہگار سے۔ یہاں کفر کرنے والا کا لفظ جو لائے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سود کو حرام ہی نہیں سمجھتا تو کافر ہوا، اور جو شخص سود کو حرام سمجھ کر کے پھر لین دین کرتا ہے وہ گنہگار ہوا۔ فرمایا دونوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے محبت نہیں فرماتے، اور جب اللہ پسند نہیں کریں گے تو پھر وہ پسندیدہ رہے گا کہاں؟ تو میں اللہ جس کو ناپسندیدہ کر دے وہ تو ناپسندیدہ ہی ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم، فرمایا جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور جنہوں نے نماز قائم کی اور جنہوں نے زکوٰۃ دی، ان کے واسطے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ دیکھا سود کا حکم دینے کے بعد جب کہا ان اللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ ان کو پسند نہیں کرتے، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو پھر اس کے مقابلے میں جو اچھے جن کا انجام ہونا ہے ان کو بھی بتلا دیا کہ مطلوبہ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وہ سود ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ سود کے لین دین میں پڑیں گے۔ تو فرمایا ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو ربا کا سود کا بقیہ رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب وہ یہ آیتیں آئیں جس میں سود کو حرام کیا گیا ہے اوپر، یہ آیت جب آئی تو ظاہر ہے کہ صحابہ سے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ صحابہ کسی حکم قرآنی کی خلاف ورزی کریں، وہاں تو اس کا امکان ہی نہیں تھا۔ چنانچہ بنو مخزوم اور بنو ثقیف، یہ 2 قبیلے تھے عرب میں بڑے مشہور۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تھے اور بنو ثقیف جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک۔ تو جب یہ آیت ربا کی آ گئی تو بنو مخزوم نے کہا بنو ثقیف سے کہ بھئی ہم سود نہیں دیں گے، جو ہم نے تم سے قرضہ لے رکھا ہے سود پر، ہم قرضہ تو دیں گے مگر سود نہیں دیں گے، اس لیے کہ قرآن میں وہ حرام ہو چکا ہے۔ بنو ثقیف نے کہا نہیں، ہم قرض ہمارا معاملہ تمہارا معاملہ جو ہے اس کی پابندی کرنی ہوگی، تم کو سود بھی دینا پڑے گا، یہ بنو ثقیف نے کہا۔ آخر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا، یا رسول اللہ یہ قصہ ہے اور قرآن نے منع کیا ہے تو ہم تو سود نہیں دے رہے تھے، مگر بنو ثقیف جو ہے وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے اس کے مطابق دینا ہوگا۔ اس پر یہاں کہا گیا کہ ایمان والو جو سود کا بقیہ رہے گا اسے چھوڑ دو، اور اب جو ہے وہ آگے آیت آ رہی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل رقم جو ہے وہی دی جائے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دے دی ان کو، اور ان لوگوں نے بھی کہلوا دیا بنو مخزوم نے کہ اب سود ہم نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے سود کا لین دین بالکل بند۔ پھر آپ نے اس کو اس طرح سے نافذ کیا کہ حدود مملکت اسلامیہ میں یا جن لوگوں کے ساتھ معاہدے ہو چکے تھے
ان کو بھی آپ نے اطلاع کر دی کہ سود کا لین دین بند ہے بالکل. نجران جو اس وقت سعودی عرب کے حدود میں آتا ہے، ساؤتھ میں ہے، گویا مکہ مکرمہ سے یمن کی طرف. تو نجران یہاں عیسائی رہتے تھے، بہت مضبوط پوزیشن ان کی تھی. تو وہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں کا وفد آیا تھا مدینے، کچھ دن ٹھہرا، کچھ ڈیبیٹ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہاں باتیں ہوئیں، اور آخر کو یہ ہوا کہ مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے یہ ضرور سمجھ لیا کہ یہ نبی ہے. نبی ہونا تو انہوں نے مان لیا تھا، سمجھ لیا تھا، مگر یہ کہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان ہونے کی بات انہوں نے نہیں کی. اور انہوں نے پیشکش کی کہ ہم معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، ہم اتنا سالانہ آپ کو دیتے رہیں گے ٹیکس، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں. چنانچہ ان سے معاہدہ ہوا تھا. تو نجران والوں کو بھی آپ نے اطلاع بھیج دی کہ سود حرام ہے، تمہاری کتابوں میں بھی حرام ہے، لیکن تم عمل نہیں کرتے تھے. اب قرآن میں صاف آ چکا ہے اب حرام ہے، لہذا سود کا لین دین نہیں کرو گے، اور اگر تم نے سود کا لین دین کیا تو معاہدہ ختم، ہم تم پہ حملہ کر دیں گے. تو یہ آپ نے اطلاع بھجوا دی. معلوم ہوا کہ اسلامی حدود کے اندر کسی قوم کو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان حدود کے اندر یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ سود کا لین دین، کیونکہ مارکیٹ جو ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ گورنمنٹ سے ہٹ کر کوئی چیز تھوڑی. اس کو یوں نہیں کہا جائے گا کہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ انفرادی آزادی جس کو کہتے ہیں، سمجھ میں آیا، کہ پرسنل فریڈم کے پر نہیں لائیں گے اس کو. یہ مارکیٹ کا مسئلہ ہے. تو جو اکنامکس ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوتی ہے. تب اس صورت کے اندر اگر لین دین جو ہے وہ غلط اصولوں پر چلا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے اکنامکس اس سے متاثر نہ ہو، اکانومی. تو اس واسطے حدود مملکت اسلامیہ میں سود کا لین دین کسی بھی طرح نہیں ہوگا، نہ مسلمان کریں گے نہ غیر مسلم کریں گے. بس یہ رک جائیں انشاءاللہ باقی آئندہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 278 278. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم. مسئلہ سود کا چل رہا تھا اور ربا کا، تو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور چھوڑ دو سود کا وہ حصہ کہ جو باقی رہ گیا ہے، کیونکہ کہا تھا پچھلی آیتوں میں کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت پہنچی اور وہ رک گیا تو جو ہو چکا وہ ہو چکا، مطلب یہ جو اب تک کھا لیا وہ تو کھا لیا، لیکن اب جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دینا چاہیے سود کے اس حصے کو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. میں نے بتلایا تھا کہ یہ آیت اس وقت اتری جب قبیلہ بنو مخزوم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا اور بنو ثقیف جو ہے جی کہاں سے نہیں، اور بنو ثقیف مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بنو مخزوم جو ہیں ان پر انہوں نے قرضہ لے رکھا تھا بنو ثقیف سے. بنو ثقیف اپنا سود کا مطالبہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بنو مخزوم نے کہا کہ اب آیت اتر گئی ہے اس واسطے اب ہم سود نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم کو سود دینا پڑے گا، معاملہ کر چکے تھے پہلے ہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو یہ آیت اتری کہ جو سود کا بقیہ ہے اب وہ نہیں لیا جائے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ مطلب نہیں کہ اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے کہ تم ایمان والے ہو کہ نہیں ہو، بلکہ بتانا یہ ہے کہ تمہارے ایمان کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد پھر بھی وہی کام کرتے رہو جس سے روکا جا رہا ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی سود سے نہ روکے،
تو پھر اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے جنگ کا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا بھاری لفظ ہے. اللہ جنگ کریں تو کون بچے گا, اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ بھئی اب حق مقابلے پر ہے اور باطل اور دوسری طرف ہے, تو حق اور باطل کا مقابلہ ہے اور حق اللہ کی طرف سے, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, لہذا ان کی طرف سے اب جنگ ہوگی. لہذا اگر کوئی شخص اگر کوئی قوم جو ہے وہ ربا کو اور سود کو نہ چھوڑے اور نصیحت اور واعظ اور ساری تدبیریں بیکار ہو جائیں اور اس پر اثر نہ کریں, تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے تو امیر المؤمنین یا مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ جنگ کرے گا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, پھر اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے واسطے جو پرنسپل ہے, جو اصل مال دیا گیا تھا وہ مال تم کو ملے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ مال بھی گیا, سود تو گیا اور وہ مال بھی گیا, یہ نہیں. مال تمہارا اصل جو تم نے دے رکھا ہے وہ تم کو ملے گا. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے تمہارا پرنسپل بھی چھوڑ لے کر کے. تو اصل مال کے جو تم مستحق ہو, جو تم نے دے رکھا ہے وہ مال تم کو ملے, اس میں کسی طرح کی کمی زیادتی نہ ہو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, یہی ہے کمال قرآن شریف کا کہ قانون جب دیتا ہے تو اتنے پہلو جو ہیں کہ چاہے اس وقت نہ پیش آئے, لیکن کہ کبھی بھی امکان ہے کہ اس حکم کے عمل کرتے وقت میں وہ جو کیا کہتے ہیں ہول, سوراخ تلاش کرنا, کہاں سے نکل کے بھاگیں, ان سوراخوں کو بھی بند کر دیتا ہے قرآن شریف. اب ہو سکتا تھا کہ صاحب حکم آ گیا کہ اب سود حرام ہے, تو جن لوگوں نے قرضہ دے رکھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم کو سود تو نہیں ملے گا مگر ہم کو قرضہ بھی واپس دو, ابھی دو واپس. ابھی کہاں سے لون کون لیے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ میں آیا. کسی کے پاس $50,000 قرضہ ہو تو ان کا جواب ابھی دو, ابھی کہاں سے دو بھائی, نہیں دیتے تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو تم سود ہی دیتے رہنا. تو یہ دباؤ ڈال سکتا تھا, اس لیے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اگر مقروض جو ہے جس پر قرضہ ہے اگر وہ تنگی والا ہے, فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, جس نے قرضہ دے رکھا ہے وہ اس کو مہلت دے مناسب سہولت کے وقت تک کے لیے, جب تک کہ اس کو وہ رقم دی جا سکے. یعنی کہ ابھی دو, ابھی کہاں سے دے گا, وہ کیا اپنے تھیلی میں بھر کے لایا ہوا ہے, تو اس کو موقع دینا چاہیے کہ جس سے کہ اتنی مدت کے اندر واقعتاً دیا جا سکتا. سمجھ میں آیا. اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم اس میں اس کو صدقہ کر دو, یہ مطلب یہ کچھ اتنا قرضہ ہے کہ بھئی یہ بیچارہ نہیں دے سکتا ہے اور تمہارے اوپر کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, تمہارے پاس مال ہے اور زائد تھا تبھی تو تم نے قرضے میں دیا, اپنی روٹی کم کر کے تو کوئی قرضہ نہیں دیا کرتا, معلوم ہوتا زائد تھا تبھی کسی کو قرضہ دیا. فرمایا اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا, اگر تم اس کا علم رکھتے ہو کہ صدقہ دینے کا کتنا بڑا ثواب ہے. یعنی مطلب یہ کہ اس قرضے میں سے کچھ رقم کو چھوڑ دینا, معاف کر دینا, پوری رقم معاف کر یا تھوڑی. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور ڈرو تم اس دن سے کہ جس میں تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور پھر ہر جان کو پورا بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا ہے اور ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر. قیامت کی ہولناکی کا فوراً حوالہ دینے کا مطلب کیا ہوا, آدمی قیامت کی اس سختیوں سے بچنے کے واسطے نرمی کرنے پر آمادہ ہو جائے, اور نرمی کرنے سے معاملات ٹھیک بھی ہوتے ہیں, سختی کرنے سے نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, چونکہ قرضے کا معاملہ آیا, سود وغیرہ جو بھی ہے قرضے میں ہے, تو اب سوال تو یہ ہے کہ بھئی یہ سود تو حرام ہوا مگر قرضے کے لین دین کے بھی تو کچھ احکام ہونے چاہیے. تو اس مناسبت سے یہاں قرضے کے تعلق سے لون لینے کے سلسلے میں کچھ احکام دیے جا رہے ہیں. اے ایمان والو, جب تم کسی قرض کے لین دین کا معاملہ کرو ایک خاص مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو. ایک تو خاص مدت کے لیے مطلب کیا ہوا کہ بھئی اگر ہاتھوں ہاتھ ہے تو وہ قرضہ ہی نہیں ہے, وہ دین ہی نہیں کہ بھئی یہ لو پیسے اور یہ لاؤ سامان, اب قرض تھوڑی رہا. قرض تو اس صورت میں ہے جبکہ کوئی یدم بیدن ہاتھوں ہاتھ نہ ہو رہا ہو, لیکن اس ہاتھوں ہاتھ نہ ہونے میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مدت مقرر کر دی گئی,
6 مہینے، سال، 2 سال جو بھی، اور ایک یہ کہ بعد میں دے دیں گے، مدت مقرر نہیں ہے. تو الی اجل مسمن کہنے کے معنی یہ ہو گئے کہ جب فوراً نہیں کرنا ہے تو پھر مدت مقرر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں دے دیں گے، مدت کوئی مقرر نہیں، یہ ناجائز ہے. کوئی بھی قرض کا معاملہ کہ جس میں مدت مقرر نہ ہو وہ ناجائز ہوگا. مدت جو ہے مقرر ہونی چاہیے کہ جو بھی ہے کہ صاحب 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال مدت مقرر ہونی چاہیے. اصل میں اس کو اردو میں تو قرض ہی کہتے ہیں، لیکن فقہ کی زبان میں قرض اور چیز ہے اور دین اور چیز ہے. تو قرض تو کہتے ہیں کیش کوئی چیز لینا کہ صاحب آپ ہم کو $1000 دے دیجئے، میں آپ کو 6 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا، یہ تو ہے قرض. اور دین کہا جاتا ہے کوئی سامان لینا بطور قرض کے. مثال کے طور پر بزنس مین کیا کرتے ہیں؟ بزنس مین کیش دے کر تو نہیں سامان اٹھاتے، جو ہول سیلر ہوتے ہیں ان سے سامان لیتے ہیں کہ بھائی لاؤ اتنا $1000 کا سامان جو فلاں لے لیا. اب اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ صاحب 1 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد قیمت آ جائے گی. تو یہ ہے دین. یا اس کا الٹا ہوتا ہے، جیسے کسان جو فارمر ہوتے ہیں وہ پیسہ ان کو چاہیے اس لیے کہ کھیتی کرنی ہے تو اس کا خرچ ہے. تو اب کیا کرتے ہیں کہ وہ کیش لے لیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں ساہوکاروں سے جو مارکیٹ کے اندر ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم فصل جب آئے گی فلاں تاریخ کو تو ہم آپ کو یہ غلہ اتنے کا دیں گے. تو یہاں کیش پہلے لے لیا گیا، مال بعد میں دیا جائے گا. اس کو دین کہتے ہیں. اور فقہ کی زبان میں اس کا ایک اور نام ہے، اس کو کہتے ہیں بیع سلم. بیع سلم کے مطلب یہی ہے کہ خاص مدت کے واسطے سامان کو قرض لے لینا، دونوں شکلوں میں، کیش پہلے ہو اور سامان بعد میں ہو، یا سامان پہلے ہو کیش بعد میں ہو. اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے. بیع سلم کے احکام یہ ہیں کہ ایک تو مال جو ہے اگر بعد میں لینا ہے، جیسے کسان کہ غلہ بعد میں دے گا، کیش اس نے پہلے لے لیا، تو وہ یوں نہیں کہے گا میں گیہوں دے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یہ کہ مقدار متعین ہونی ہے، اس کی قسم اور کوالٹی جو ہے وہ متعین ہونی ہے. مختلف قسم کے گیہوں ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو وہ کوالٹی جو ہے جو بھی مارکیٹ میں جس نام سے پہچانی جاتی ہو، وہ کوالٹی کا نام بتانا چاہیے کہ اتنی مقدار میں فلانی کوالٹی کا میں گیہوں دوں گا. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی متعین ہونا چاہیے کب، یہ نہیں کہ فصل کٹنے پر، فصل تو 1 مہینے تک کٹتی رہتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے دن مقرر ہونا چاہیے کہ فلانے دن میں یہ مال دوں گا. اور چوتھی بات یہ کہ یہ بھی طے ہونا چاہیے کہاں دوں گا، اس واسطے کہ اب وہ مال دینے کا موقع آیا تو کہنے گا آ کے لے جاؤ، وہ کہتے تم پہنچاؤ، تو جھگڑا ہو رہا ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ جھگڑا کسی طرح نہ ہو. معاملات جب ہوں تو اس میں ساری چیزیں طے ہو جائیں. تو سپرد کرنے کی جگہ کیا ہوگی وہ بھی متعین ہو جانی چاہیے. یہ ہیں کچھ باتیں بیع سلم کے سلسلے میں، ساری باتیں طے ہوں. کچھ یہاں قرآن شریف میں کچھ لفظوں سے ہی نکلتی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں تصریح کی آ رہی ہے صراحتاً. تو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کرو ایک مدت مقرر کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو. فاکتبو، ایک تو لکھا جانا چاہیے، زبانی بات چیت نہیں. یہ مطلب نہیں کہ ناجائز ہوگا. فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جو لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ آگے اور جو حکم آ رہے ہیں وہ بربنائے احتیاط ہیں کہ ایسا اس طرح کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ اگر نہیں کیا تو وہ حرام ہوگا، لیکن یہ کرنا ضرور چاہیے. خاص طور پر کیا ہوتا ہے کہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں قرض کے لین دین میں بس زبانی اپنا لکھنے کو بڑا برا سمجھتے ہیں. سمجھ آیا کہ بھائی کیا ہم پر اعتبار نہیں ہے جو لکھتے ہو؟ تو وہ ہوتا ہے. لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ دوستیوں میں، رشتہ داریوں میں بھی لکھا جانا چاہیے، اور اسی سے دراصل تعلقات خوشگوار رہتے ہیں، کیونکہ انسان ہے بھول چوک ہو جائے. سمجھ آیا؟ مجھے اس کا تجربہ ہے کہ واقعتاً نیت دونوں طرف بخیر، لینے والے کی نیت بھی بخیر اور دینے والے کی نیت بھی بخیر. مگر وہ جو مدت تھی وہ ایک آدمی بھول گیا. وہ یہ سمجھا کہ میں 2 سال کی معاملہ طے ہوا تھا، حالانکہ 1 سال کا معاملہ طے تھا. سمجھ آیا؟ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً 1 سال کا تھا. اب اگر وہ نیت بخیر نہ ہوتی
یا مثال کے طور پر دینے کے قابل نہ ہوتا تو کتنا جھگڑا کھڑا ہو جاتا. تو اس واسطے لکھنے کی اس میں ہدایت کی گئی. فَاكْتُبُوا، ایک تو اس کو لکھ لیا کرو. پھر یہ کہ اب سارے کے سارے لکھے پڑھے دنیا میں نہیں ہوا کرتے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اس ملک میں، ہر ایک کو لکھنا پڑھنا مثلا آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، لیکن دوسرے ملکوں میں اگر آپ چلے جائیں، افریقہ میں، خود اپنے انڈیا میں، میجارٹی تو پہ لکھے پڑھوں کی آج بھی ہے اس ملکوں میں. فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جو لکھنا جانتا ہے وہ تمہارے درمیان میں لکھنے والا وہ انصاف کے ساتھ لکھے. کیونکہ نا انصافی اگر اس نے کی، انہوں نے کہا کہ اس سے میرا تعلق، اس سے تو میرا تعلق نہیں، ایسی چیز لکھ دو کہ جس میں اس کا فائدہ ہو جائے. تو یہ تمہارا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، نقصان یہ ہوا کہ آخرت میں تمہاری گردن پکڑی جائے گی. اس لیے بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھنے والا لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور فرمایا کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے، آخر اس کو لکھنا اللہ کی نعمت سے اس کو ملا ہے. اللہ نے اس پر مہربانی فرمائی کہ جاہلوں کے اندر ایک لکھا پڑھا تم کو بنا دیا، تو اللہ کی اس نعمت کی ناقدری مت کرو.